السلام علیکم. کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے. تو خیر آج جو موضوع ہم نے رکھا ہے، جو بات کرنی ہے، جناب آصف علی زرداری صاحب کے اوپر اور ان کی جو بریت ہوئی ہے ان کے آخری مقدمے میں، اس کے اوپر. تو یہ ایک لمبی خیر بحث ہے. میں اس کو پتہ نہیں سمیٹ پاؤں گا کہ نہیں. کچھ جو ہیں وہ کنسیپچول مس انڈرسٹینڈنگز ہیں. وہ ہمارے جو اربن لیجنڈس ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. دیہی زندگی کو دیہاتی لوگ ہی سمجھ پاتے ہیں، اور خاص کر یہ جو کلچر ہے ہمارے ہاں، اسپیشلی جاگیردار کا کلچر، وڈیرے کا کلچر. زرداری صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں بہت سارے تصورات جو ہیں وہ خیالی ہیں، اور خیالی بھی ایسے ہیں کہ غلط فہمی ہے. اور ان کے بارے میں ایک میڈیا مہم جو ہے وہ 1988 سے چلی ہوئی ہے. ان کے کرپشن سکینڈلز کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ جی وہ ہاتھ ملائیں تو انگلیاں کٹ جاتی ہیں، کوئی 10% کہتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ میرے پاس تو کم از کم ان کی کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ لوگوں کے پاس ہے تو ضرور پیش کیجئے. لیکن یہ جو میڈیا رپورٹس ہیں، یہ جو میڈیا ٹرائل ہے، یہ تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے. سچی بات ہے، اتنی افیکٹو میڈیا مہم دنیا کی تاریخ میں شاید ہٹلر کے خلاف جو امریکہ اور مغرب نے کی تھی، اس کے بعد یہ شاید دوسری بڑی کامیاب مہم ہوگی جو محترمہ بینظیر بھٹو اور آصف زرداری کے خلاف چلائی گئی. یہ ایسی مہم تھی کہ اس میں جھوٹ بھی سچ لگنے لگا. یقین جانے قسمیاں کہہ سکتا ہوں کہ اگر جسٹس قیوم کے ٹیپ نہ پکڑے جاتے تو شاید میں بھی آج زرداری صاحب کو اتنا ہی کرپٹ سمجھ رہا ہوتا جتنا کہ ہمارے شہری دوست سمجھ رہے ہیں، اسپیشلی نوکریوں والے، ملازمت پیشہ شہری دوست سمجھ رہے ہیں. دیکھیے، کرپشن میں اس کی بات نہیں کر رہا جو ایک ایوریج ذمہ دار یا ایک وڈیرا یا ایک سردار یا ایک جاگیردار کرتا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا. وہ تو ہمارے معاشرے میں کم و بیش 90% اکثریت کرپٹ ہے. آپ محتاط کر لیں گے تو 80 پہ آ جائیے گا یا 75 پہ آ جائیے گا. کم از کم اتنی پاپولیشن جو ہے وہ کرپٹ ہے آپ کی، چاہے وہ سرکاری افیسر ہوں، چاہے دکاندار ہوں، چاہے تاجر ہوں، چاہے پھل فروش ہوں، چاہے نائب قاصد ہوں، چاہے چیف سیکرٹری ہو، بیوروکریسی ہو، عدلیہ ہو، فوج میں MES کا ڈپارٹمنٹ ہے. اگر آپ واقف ہیں تو اس کی کرپشن کو، اگر آپ فوج سے واقف ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. جو معاشرے میں پوری طرح کرپشن پھیلی ہوئی ہے اس کی بات نہیں میں کر رہا. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو میڈیا نے ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے پچھلے 12 13 14 سال سے آصف زرداری کی کرپشن کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ. 88 سے اب تک ٹائم آپ خود کیلکولیٹ کر لیجئے. تو وہ جو ہے، اب دوست سوال کر رہے تھے ابھی، شاہ جی پوچھ رہے تھے کہ جی ان کا جو لائف سٹائل ہے، ان کی انکم کیا ہے، ان کے اثاثے کہاں سے بنے. تو سب سے بڑی یہ جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرق ہی نہیں، تمیز ہی نہیں کر پا رہے کہ جو ایک جاگیردار ہوتا ہے، ایک وڈیرا ہوتا ہے، ایک خان ہوتا ہے، ایک ملک ہوتا ہے، ایک نواب ہوتا ہے، اس کی جو وراثتی جائیداد ہے اس میں اور ایک تاجر کی جائیداد میں، ایسٹس میں جو بعد میں بنے ہوں، ان میں بہت فرق ہوتا ہے بھائی. ایسٹس جو ہوتے ہیں، وراثتی جائیداد، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وراثتی جائیداد آپ کو وراثت سے آتی ہے،
اور وراثتی جائیداد کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال اگر دوں تو جو وراثت والی جائیداد ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی کوئی محنت شامل نہیں ہوتی ہے کہ جو جائیداد ہے، اب میں آپ کو شاید شہروں میں رہنے والے لوگوں کو نہیں پتا کہ دیہات میں ایک کنال ہوتی ہے، ایک کنال زمین، وہ غالباً 24 مرلے کی ہوتی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو، اور 24 مرلے کی ایک کنال ہوتی ہے، اور کہیں 8 کنالوں کا 1 ایکڑ ہوتا ہے، کہیں 9 کنال کا 1 ایکڑ ہوتا ہے، اور یہ 9 کنالوں کا 1 ایکڑ آپ ایوریج لگا لیں یا 8 کا بھی لگا لیں تو 25 ایکڑ ہوں تو 1 مربع زمین بنتی ہے۔ 3 ایکڑ آپ کی اگر زرعی زمین اچھی والی ہے، جو زرخیز والی زمین ہے، تو وہ 3 ایکڑ زمین جو ہے وہ جب آپ بیچتے ہیں تو آپ لاہور میں 1 کنال کا پلاٹ لے سکتے ہیں یا 10 مرلے کا گھر بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں، جو دیہی لائف زندگی کو جانتے نہیں ہیں، یہ ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو 3 ایکڑ کا مالک ہے گاؤں کا کی زرعی زمین کا، آباد زمین کا، وہ بھی 1 کنال کا پلاٹ بائی کر سکتا ہے اس کو بیچ کے۔ جو 3 مربع یا 4 مربع زمین کا ہمارے سینٹرل پنجاب میں مالک ہے، اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کام کرنے سے مراد اس کو خود بھی کھیتی باڑی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ایک ایوریج لائف جو ہے زمین ٹھیکہ پر دے کر اچھے طریقے سے اچھی گاڑی کے ساتھ گزار لیتا ہے لاہور میں رہتے ہوئے۔ اور ایک جو 5 سے 10 مربع کا مالک ذمہ دار ہوتا ہے، وہ بہت اچھی زندگی گزار لیتا ہے، صرف خود کھیتی باڑی کر کے نہیں، خود تو کرے تو اور بھی زیادہ سمجھ لیں کہ 3 گنا انکم ہو جائے، صرف ٹھیکے پر دے کے، ٹھیکے کا مطلب ہے کرائے پر دے کے، کرائے پر دے کر وہ اتنے پیسے ارن کر لیتا ہے۔ اچھا، اب یہ 5 سے 10 مربع والے کی بات ہم کر رہے ہیں، ہم نہ آصف زرداری کی بات کر رہے ہیں، نہ محترمہ بینظیر بھٹو کی بات کر رہے ہیں، جن کا حصہ بھی آصف زرداری صاحب کے پاس ہی اور ان کے بچوں کے پاس ہی ظاہر ہے وراثت کے طور پہ چلا گیا۔ اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات شاید نئی بھی ہو کہ بھٹو صاحب کے بچوں کو، بیٹیوں اور بیٹوں کو برابر حصہ ملا ہے، شرعی جو ہمارا ہے اس حساب سے نہیں ملا، بیٹے اور بیٹی کو برابر کا حصہ ملا ہے بھٹو صاحب کی اولاد میں۔ ہم نے بھی ویسے ایسے ہی کیا، اپنی بہن کو اپنی حیثیت کے مطابق، بساط کے مطابق ہم نے بھائیوں کے برابر حصہ دیا۔ تو یہ بات دھیان میں رکھے کہ یہ کوئی 5-10 مربع کے مالک ذمہ دار کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی کی، اس کے شوہر کی، جس کا باپ حاکم علی زرداری ہے، زرداری ٹرائب کا قبیلے کا سردار ہے۔ شیخ رشید جیسے لوگ جو ہیں وہ جب خلاف بولتے رہے تو وہ یہ بھی کہتے رہے کہ جی زرداری تو سینما کی ٹکٹیں بلیک میں بیچا کرتا تھا۔ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ ہم شہروں میں بیٹھے دوست اتنی جلدی بیوقوف بن جاتے ہیں۔ مسئلہ سارا یہ ہے، مجھے کوئی زرداری صاحب کی وکالت نہیں کرنی، نہ میں نے کبھی کی ہے، میں تو ان کا کرٹک ہوں اور بدترین کرٹک ہوں، لیکن جو بات حق ہے، جو سیدھی اور صاف بات ہے، وہ کرنی چاہیے۔ یہی میرا جنون ہے لکھنے کا بھی، اور اس کے علاوہ میرا بولنا اور میرا لکھنا بے مقصد ہے۔ تو یہ کامن سینس کی بات ہے کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ یہاں لاہور میں پلازا سینما کا مالک جو ہے، اس کا بیٹا جو ہے یہاں پہ باہر کھڑا ہو کے ٹکٹ بیچ رہا ہو؟ اور بیمبینو سینما جو ہے، جو کراچی کے رہنے والے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بیمبینو سینما کراچی کے بڑے سینما ہالز میں شمار ہوتا تھا، ایک بڑا سینما تھا، اور اس کی جو خالی پراپرٹی ہی تھی وہ بھی غالباً کروڑوں میں یا شاید اس سے بھی زیادہ ہی تھی، بہت ہی مہنگی وہ پراپرٹی تھی۔ تو ایسی حیثیت کے لوگ یار باہر کھڑے ہو کے ٹکٹس بیچتے ہیں،
مطلب وہ بیمبینو یا کراچی جو ہے وہ کل پرسوں کوئی وہاں آبادکاری ہوئی ہے کہ ہم اس کو تسلیم کر لیں کہ ہاں یار کراچی تو ابھی ابھی بنا ہے، تو کوئی 10 سال پہلے جو بیمبینو سینما تھا، 20 سال پہلے وہ تو جنگل بیابان میں تھا، وہاں تو لوگ ہوتے ہی نہیں تھے. تو ایسی بھی بات نہیں ہے، وہ ایک عرصہ سے مطلب شہر کے درمیان میں جگہ. تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ہنسی بھی آتی ہے، اور کرنے والوں کو بھی میرا خیال ہے کہ تھوڑا خیال کرنا چاہیے، تھوڑی شرم کرنی چاہیے. آپ تنقید کریں، بڑی دبا کے تنقید کریں، دلیل کے ساتھ کریں، مضبوط تنقید کریں، آصف زرداری پہ کریں، عمران خان پہ کریں، میاں صاحب پہ کریں، کسی پہ بھی کریں، جتنی مرضی کریں، لیکن اس کا کوئی ایسا ضرور اس میں عنصر ہونا چاہیے کہ اس کو کامن سینس کم از کم اس میں پرویل کرے، کامن سینس اس کو قبول کرے، ذہن اس کو قبول کرے کہ یار ہاں یار یہ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو. تو ایسی بات جو بالکل ہی ایک سمجھ سے ہی باہر ہو اور مذاق والی بات ہو، اس کے اوپر یقین کر کے بیٹھ جانا، اور پھر اس کو جو ان کے جو بالکل ہی فالوورز ہیں، وہ ظاہری سی بات ہے، میں تو سب کے لیے یہی کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے فالوورز بھی اندھے ہیں، جماعت اسلامی کے بھی اندھے ہیں. یہ تو سیاسی کارکنان کا ایک کلچر ہے، نواز لیگ کا بھی یہی حال ہے، تحریک انصاف نئی جماعت ہے اس کا بھی یہی حال، کہ وہ اکثریت ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کے خلاف کوئی بات سننا پسند ہی نہیں کرتی. وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یار کوئی غلط بات بھی لیڈرشپ کر سکتی ہے، وہی سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ نے جو بول دیا وہی حرف آخر ہے. تو ایسا نہیں ہوتا، ہمیں سلیکٹو ہونا چاہیے. ہمیں کسی نہ زرداری نے کھانے کے لیے پیسے دینے ہیں، نہ عمران خان نے دینے ہیں، نہ نواز شریف نے دینے ہیں. جو بندہ جس جگہ پر درست ہے اس کو درست کہا جائے، جس جگہ غلط ہے اس کو غلط کہا جائے. ایسی جگہ غلط نہ کہا جائے جہاں وہ غلط نہیں ہے، یا ہمارے سامنے ہے ساری بات، حقائق ہمارے سامنے. تو یہ زمین کا میں آپ کو بتا رہا تھا، شہروں میں لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ اتنا بڑا رقبہ جو ہے خالی اس کا ٹھیکہ، جیسے ہمارے دیہی زبان میں ٹھیکہ بولا جاتا ہے، لیکن شہروں میں اس کو آپ کرایہ بول لیجئے، کیونکہ شہروں میں زمینیں تو کرائے پہ نہیں دی جاتی، گھر دیے جاتی. تو وہ جو ٹھیکہ ہوتا ہے، وہ اتنی بڑی جائیداد کا صرف ٹھیکہ جو ہے وہ فورن ایسٹس بنانے کے لیے بخدا کافی ہوتا ہوگا. جتنے کہ میاں صاحبان نے فلیٹس لیے تھے، لنڈن فلیٹس، وہ جس وقت خریدے گئے تھے اس وقت تو کوئی قیمت اتنی زیادہ نہیں تھی آج کے حساب سے. آج ان کی قیمت بہت زیادہ ہے. تو یہ بات جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ جو وراثتی جائیداد لے کر آیا ہے، اب جو ڈفرنس ہے، جو فرق ہے میاں صاحبان میں اور ان کے کیس میں، وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کی وراثتی جائیداد کے اوپر سوال نہیں اٹھا، اس لیے کہ وہ پارٹیشن سے پہلے کی جائیداد ہے. آپ اس پر اس تناظر میں ضرور سوال اٹھا سکتے ہیں، ہر شہری کا حق ہے، میں بھی اٹھاتا ہوں. جو زرعی اصلاحات کا ایجنڈا تھا، لیکن اسے ہمارے مولویوں نے خلاف اسلام قرار دے دیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو مذہب کی خلاف ہے، تو وہ تو شرعی کونسل نے ہی اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا، شریعت کورٹ نے. تو وہاں تو وہ تو ایک اور چیز ہے، اس کے اوپر ضرور بحث ہو سکتی ہے، اور اس پہ میں آپ کے ساتھ ہوں، کیونکہ میں بھی آپ ہی کی طرح عام آدمی ہوں. لیکن جب وہ شامل ہے، وہ چیز موجود ہے، قانون موجود ہے، تو پھر اس کو سنگل آؤٹ تو نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ زرداری کے پاس جو جائیداد ہے وہ دونوں طرف کی وراثت کی، وہ پارٹیشن سے پہلے کی ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ 77 میں ایک بھٹی لگائی تھی، پھر اس سے پہلے ایک لگائی تھی، وہ 70 میں بند ہو گئی، پھر 77 میں وہ کنگلے ہو گئے، اور پھر دوبارہ بن گئے، اور پھر کنگلے ہو گئے، پھر دوبارہ بن گئے. اور 47 میں جب وہ پاکستان میں آئے تھے تو ان کے پاس ایسے کوئی ایسٹس نہیں تھے. اب صرف جو ان کا جاتی عمرہ کا ایریا ہے وہی پنجاب کے، ان کو پنجاب کے سب سے بڑے ذمہ دار کہلوانے کے لیے کافی ہے. لیکن کیا
یہ جاتی عمرہ کا رقبہ یا چونیا میں 70 مربع زمین ہے صرف برادرز شوگرز مل کے نام پہ، یا اس کے علاوہ زمینیں ہیں جہاں جہاں انہوں نے شوگر ملیں خریدی ہیں، جہاں جہاں بھی ان کے زرعی رقبے ہیں، تو وہاں پہ کیا یہ سارے اثاثے جو ہیں وہ میاں شریف صاحب کو وراثت میں آئے تھے؟ سوال یہ ہے، کیا وہ میاں شریف صاحب کی بھی وراثت میں تھے؟ کیا زرداری صاحب کی جو جائیداد ہے کیا وہ حاکم علی زرداری کی بھی وراثت ہے؟ جی ہاں، وہ ان کی بھی وراثت ہے۔ کیا بھٹو صاحب کی جو جائیداد تھی بے نظیر بھٹو کی تھی، وہ بھٹو صاحب کی بھی وراثت تھی؟ جی ہاں، وہ بھٹو صاحب کی بھی وراثت تھی، وہ انہیں سر شاہ نواز بھٹو سے آئی۔ تو یہ بڑا فرق ہے جس کو ہمارے شہری دوست جو ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ جو زرعی جائیداد ہوتی ہے، وراثت کی جائیداد ہوتی ہے، میں نے بتایا کہ وہ 3 ایکڑ بیچیں اگر، جو کہ کوئی ایسا رقبہ نہیں ہے زراعت کے اعتبار سے، زرعی اعتبار سے 3 ایکڑ کوئی ایسا رقبہ نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی زراعت کے پیشے سے منسلک ہے یا جانتا ہے تو وہ میری اس بات کو سیکنڈ کرے گا کہ 3 ایکڑ کا ذمہ دار بیچارہ ذمہ دار کہلاتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی لاہور شہر میں 1 کنال کا پلاٹ لے سکتا ہے، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، اور 10 مرلے کا گھر بنا سکتا ہے۔ تو یہ فرق ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اتنے بڑے جن کی، اب بھٹو صاحب کی جائیداد کی اگر بات کریں تو جتنی جائیداد ان کی پوری سندھ میں تھی یہاں پاکستان میں، اتنی ہی جائیداد بلکہ اس سے تھوڑی زیادہ ان کی ہندوستان میں تھی جو انہوں نے بعد میں بیچی۔ بھٹو صاحب کی غالباً پھانسی کے بعد بیگم صاحبہ نے اور محترمہ نے وہ اس کا فیصلہ کیا اور بیچی، اور ڈسٹریبیوٹ ہوئی وہ پوری ان کی فیملی میں جو ہندوستان والی تھی۔ تو یہ اس طرح اثاثے، سورس آف انکم کیا ہے، اثاثے کیا ہیں، تو یہ اس کو بھائی پلیز سمجھیے۔ اگر میری شہر میں 50 دکانیں ہیں تو آپ کو شاید اس طرح زیادہ بہتر سمجھ آ جائے حسنین صاحب، کہ اگر میری شہر میں 50 دکانیں ہیں اور وہ دکانیں بھی لبرٹی مارکیٹ میں ہیں، تو آپ مجھے سورس آف انکم جب پوچھیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ ضروری ہے کہ میں 50 کی 50 دکانوں میں اپنا سامان رکھ کے بیٹھا ہوں یا ان کا کرایہ کھا رہا ہوں۔ تو وہاں بھی یہی سچویشن ہے، وہ خالی اس سینکڑوں ایکڑ اراضی کو، جو شاید سینکڑوں سے بھی زیادہ ہے، اس کو اگر وہ خالی ٹھیکہ پر بھی دیتے ہیں تو اس سے بھی فورن ایسٹس بائی کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک جو بات ہے سنگل زرداری صاحب کی، یہ وکالت نہیں ہے، یہ ایک پیور انڈرسٹینڈنگ ہے بغیر کسی جذبات کے، جذباتیت کے اور کسی سائیڈ لینے کی بجائے یہ ایک خالص حقیقت ہے۔ دوسری بات وہی میں آج پھر دہرا دوں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہوئی، تو اس کو بھی آپ دوست ہم آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں، تو اس کو بھی دیکھنے کے 2 انداز ہیں۔ ایک انداز یہ ہے اس کو دیکھنے کا کہ آپ ڈیل کو اس طرح دیکھیں کہ ایک مظلوم آدمی تھا اور ایک قابض آدمی تھا۔ قابض آدمی ایک عرصہ سے ظلم کر رہا تھا، لیکن قابض آدمی کو لگا کہ یار میرا کیس ٹھیک نہیں ہے، آج مجھے اس مظلوم کی ضرورت ہے تو میں اس کے اوپر ظلم بند کر دیتا ہوں۔ تو اس کے لیے وہ جو صلح ہوگی وہی ڈیل کہلائے گی، وہ جو صلح ہوگی نا۔ اب یہ جو محترمہ کے ساتھ بھی این آر او ہوا ہے وہ بھی اسی بنیاد پر ہوا تھا، جیسے ہمارے عام فہم صحافی جن کا انٹلیکٹ جو ہے وہ گھٹنے سے اوپر نہیں ہوتا، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ بات کر دیتے ہیں کہ این آر او ہو گیا، این آر او ہو گیا۔ بھئی این آر او کی آپ باریکی میں تو جائیے، یا تو آپ کے پاس جسٹس قیوم کی ٹیپس کے ریفرنسز نہ ہوں، آپ کے پاس یہ ثبوت نہ ہو کہ جسٹس قیوم نے یہ ساری کالی کرتوت کی، عدلیہ میں بیٹھے ایک سینئر جج نے کی، اور وہ ٹیپیں پکڑی گئیں، وہ پبلک ہو گئیں، یا تو یہ آپ یہ سارے حقائق سے واقف نہ ہوں تو پھر آپ بات کریں۔
جب ہم ان سارے حقائق سے واقف ہیں تو پھر ہمیں اس ڈیل کو، اس معاہدے کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ڈیل کسی کرپشن کے نتیجے میں ہوئی. ڈیل، کرپٹ ڈیل وہ تھی جب آپ نے سسپیکٹ کیا ایک آرمی جنرل نے، جنرل پرویز مشرف نے میاں نواز شریف کو کہ یہ غدار ہے، اس نے غداری کی ہے اور میں اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ چلائیں گے ہم. اور اس کے بعد اس نے ڈیل کی سعودی عربیہ سے کہ سعودی عربیہ نے ان سے ڈیل کی کہ جی اس کو چھوڑ دیں تو ہمارے پاس بھیج دیں. اور کوئی اس کے پاس آئینی قانونی جواز نہیں تھا اس کو چھوڑنے کا، نہ اس کو اختیار تھا، لیکن وہ چلا گیا، ملک سے چلا گیا. نہ اس کو ڈی سیٹ کرنے کا میاں صاحب کو اختیار تھا، نہ اس کو باہر بھیجنے کا اختیار تھا جنرل مشرف کو. اس کو کوئی نہیں پوچھنے والا کہ یار اگر وہ مجرم تھا تو تو نے کیوں بھیجا، تیرے پاس کیا اختیار تھا، کیا مینڈیٹ تھا تیرے پاس، کیا اخلاقی آئینی اور دستوری جواز تھا تیرے پاس. اور اگر تو وہ مجرم نہیں تھا تو پھر تو کون ہوتا تھا اس کو ہٹانے والا؟ پھر تو الٹا تیرے پہ مقدمہ چلنا چاہیے کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو تو نے ڈی سیٹ کیا جھوٹے الزام لگا کے، غداری کے الزام لگا کے، تو پھر تو تیرے پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلنا چاہیے. تو یہ دونوں صورتحال جو ہیں، محترمہ کا جو این او آر او ہے وہ ایک انتہائی مختلف بات ہے. یہ این او آر او جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہوا، یہ اس کی سچویشن بالکل ہی اور ہے. یہ بددیانتی ہے، یہ کرپشن ہے، اس کو آپ کرپشن کہہ سکتے ہیں. میاں صاحب کے ایسٹس جو ہیں ان کے اوپر آپ بات اس لیے کرتے ہیں کہ وہ 47 کے بعد کے ہیں، اور 47 کے بعد بھی 79 کے بعد کے بار بار، پہلے 70 میں کہتے ہیں زیرو ہوئے، 79 میں زیرو ہوئے، پھر وہ بن گئے. تو ان کی جو منی لانڈرنگ ہے وہ بھی اتنا بڑا سوال شاید نہ ہوتا، کم از کم میرے لیے، اگر ان کی یہاں والی دولت جو ہے، یہاں والے اثاثہ جات جو انہوں نے بنائے وہ کوسچنیبل نہ ہوتے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب کے تو یہاں والی دولت کے اوپر سوال اٹھے پہلے کہ یہ کیسے اتنی ریپڈ ترقی ہوئی جب وہ سی ایم بنے، سی ایم پنجاب بنے، تو کیسے اتنی دن دگنی رات چوگنی ترقی ہو گئی. مشکوک تو ان کی یہاں والی دولت تھی، یہاں والے اثاثے تھے. باقی اگر جیسے بھٹو صاحب کی فیملی اب ہندوستان سے اتنی بڑی دولت جو ہے وہ پاکستان ٹرانسفر کر کے لے آئی اپنے ایسٹ بیچ کے، تو کیا ہندوستان ان پہ منی لانڈرنگ کا کیس کر دے؟ میں اب اگر اپنے ایسٹس بیچ کے یہاں سے کیش لے جاتا ہوں باہر تو کیا ریاست مجھ پہ منی لانڈرنگ کا کیس کر دے گی؟ میں نے ٹریل دکھانی ہوگی، میں ایک جائز طریقے سے لے جاؤں گا بس. لیکن اس جرم میں اور اس جرم میں ایک دولت ناجائز، اوپر سے اس کا لے کر جانے کا طریقہ ناجائز، یہ دونوں چیزیں دوسری طرف آصف زرداری صاحب کے کیس میں نہیں ملتی ہیں. سو یہ آج کی بات تھی زرداری صاحب کی، جن کے میں حق میں شاید 0.1% ہی بولتا ہوں گا، لیکن یہ بات چونکہ ایک حق سچ اور انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب میرے لیے کوئی جیالوں کی طرح کوئی ولی پیغمبر نہیں ہے کہ وہ میں ان کو کوئی جیالہ ولی یا پیغمبر یا سرداری کہتا پھروں. مجھے نہیں ہے ضرورت. ٹھیک، میں جمہوریت کا ماننے والا ہوں، اور ہماری جو بچپن سے تربیت بھی ہوئی وہ ایسے ہی ہوئی، جمہوری ماحول میں ہوئی، اور پیپلز پارٹی کے اس والے ماحول میں ہوئی جہاں بھٹو صاحب نے لوگوں کو زبان دی، محترمہ نے لوگوں کو بولنا سکھایا. تو ہم زرداری صاحب کے آگے چپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ لیکن جو بات حق سچ کی ہے وہ کرنی ہے، صرف اتنی سی بات ہے. باقی اس کے علاوہ ان کے اوپر ہزاروں اعتراضات ہیں، وہ ہمیشہ ہی کرتا رہتا ہوں. تو میرا خیال ہے آج رہنے دیتے ہیں، آج یہی کافی ہے، اتنی بات ہی کافی ہے جتنی کر لی ان کے بارے میں اور یہ مسکنسیپشنز کے بارے میں. تو اسی لیے کی کہ دوست جو ہیں، جو اسپیشلی زرداری مخالف دوست ہیں، وہ جب تنقید کریں زرداری صاحب پہ تو وہ ایسی کریں کہ اس کا کوئی سر پیر بھی ہو،
اور یہ نہ ہو کہ آپ نے ARY پہ پروگرام دیکھا تھا، آپ نے جیو پہ پروگرام دیکھا تھا، آپ نے نوائے وقت کی خبر پڑھی تھی، آپ نے مجیب الرحمان شامی کا کالم پڑھا تھا، آپ نے کسی اور پے رول پہ بھرتی کالم نویس کا کالم پڑھا تھا، تو آپ وہ پیپر کٹنگز مجھے دکھاتے پہنے. وہ بات نہیں ہے. وہ بات کریں جو کامن سینس کے قریب ہو، جس کو ماننے میں ایسا جھوٹ بھی ہو تو ایسا ہو کہ اس کو ماننے میں کوئی دقت نہ ہو. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ.